کبھی آپ نے دل سے کسی کو چاہا، کبھی کسی کے بغیر جینے کا تصور بھی مشکل لگا، تو کبھی رات کے پچھلے پہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھا، یا اللہ، کیا وہ شخص میرا نصیب ہے؟ کیا وہ میری تقدیر میں ہے؟ کیا وہ کبھی میرا ہوگا؟ یہ سوال ہر اس دل میں ابھرتا ہے جو کسی کو سچے دل سے چاہتا ہے، جو کسی سے سچی محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی بھی غم میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اللہ نے ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، اور جو چیز ہمارے لیے ہمارے مقدر میں ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس آ ہی جاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، وہ تمہیں وہی ملے گا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ تو کیا قدرت کچھ ہمیں ایسی نشانیاں بھی دکھاتی ہے جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کیا وہ شخص ہماری قسمت میں ہے یا نہیں؟ کیا واقعی وہ ہمارا مقدر ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی 5 نشانیوں کا ذکر کروں گی کہ اگر کوئی شخص آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ دعاؤں کے ذریعے اس کو اپنی تقدیر میں لکھوا سکتے ہیں۔ جس کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے لیے ہے تو کوئی طاقت اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ زندگی میں کچھ لوگ آپ سے بکھر جاتے ہیں، کچھ رشتے راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص واقعی آپ کی تقدیر میں ہے تو کوئی بھی طاقت اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ پہلے سے ہی مقرر کیا جا چکا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ تم سے کبھی بھی خطا نہیں ہوگی، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں وہ کبھی بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر وہ شخص آپ کی تقدیر میں ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں آ جائے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ یاد رکھو، اگر وہ شخص آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ اس کو اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اپنے نصیب میں لکھوا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دل سے کسی کو چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتا، ہم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور شاید وہ شخص ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارا اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے، وہ ہمارے دل کی سچائیوں سے واقف ہے، اور وہ ہمیں پہلے ہی نشانیاں بتا دیتا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اگر آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو دعا کا اختیار دیا ہے نا، اللہ سے دعا کریں اور لکھوا لیں اس شخص کو اپنے نصیب کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دعا سے چاند کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے، تو پھر آپ کی دعائیں تو بہت معمولی سی ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم نہ پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہت بڑی ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ نے کسی کو آپ کی زندگی سے نکال دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا تو اپنے رب سے دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ اے میرے رب، اسے بہتر کر کے ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ، اگر وہ شخص تقدیر میں نہیں تو اسے ہماری تقدیر میں لکھ دے، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو ہمارے حق میں بہتر کر کے اسے ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اور اس کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ سچی محبت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ توجہ کریں، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ وہ شخص آپ کو اللہ کے قریب لے کر جا رہا ہے یا آپ کو گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اگر وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس شخص کا ساتھ، اس شخص کی قربت آپ کو آپ کے رب سے دور کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اسی شخص کی قربت، اس کی چاہت اور اس کی محبت
آپ کو اپنے اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے، تو یقیناً یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے، تو ان قریب آپ کا اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کی محبت آپ کو نماز کی طرف، نیکی کی طرف اور اللہ کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ اور نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کی قسمت میں ہے اور اللہ نے اس شخص کو آپ کے لیے بہتر بنا رکھا ہے۔ اور اس کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی محبت سچی ہے اور وہ شخص آپ کی تقدیر میں ہے، تو اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے دل کو سکون دیتے ہیں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں بہترین ہے، کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہے۔ اللہ آپ کے دل کو وہی چیز دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگی، آپ کے دل میں اسی چیز کے بارے میں سکون اترے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ بس آپ کو صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی دعاؤں سے انحراف نہیں کرنا، دعاؤں سے منہ نہیں موڑ دینا، بس اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے رب پر یقین کریں۔ اور اس کی پانچویں بڑی نشانی یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی شخص آتا ہے اور دل میں بس جاتا ہے اور پھر کسی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری تقدیر ہی ہمارے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ آپ سے الگ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی طاقت بنے گا۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں خوشیوں کے لمحات میں نہیں ہے تو وہ مشکل حالات میں بھی کبھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو پہچانیے اور ان نشانیوں کو دیکھیے کہ کیا کوئی شخص مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی انسان، کسی کو آپ کی دکھ اور تکلیف سے فرق نہیں پڑتا اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنے رب کے فیصلوں کا انتظار کیجئے اور دیکھیے آپ کا رب آپ کو کس قدر خوبصورت چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو کس قدر ایسی چیزیں، ایسے ہم سفر عطا کرے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور یقین کریں، یہ میں باتیں ویسے نہیں کر رہی، یہ باتیں میں آپ کو اپنے تجربات سے بتا رہی ہوں، ان لوگوں کی جو مجھ سے ملتے ہیں، جو مجھ سے اپنی کہانی شیئر کرتے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے وہ سب پا لیا جو ناممکن تھا، اور جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے وہ ساری چیزیں حاصل کر لیں جو انہیں ایک پل میں لگ رہا تھا کہ یہ تو کبھی ساری زندگی پوری نہیں ہوں گی۔ اور یہ تہجد کے معجزات ہیں، یہ دعاؤں کے معجزات ہیں، یہ ان سجدوں کے معجزات ہیں جو اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، یہ ان آنسوں کا اجر ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کے سامنے بہاتے ہیں۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔